असल का हनीफ तवामीर आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। वहीं आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे कारनामे हैं सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही मजबूत तरीन एसएचओस को जो है वो आईजी सिंध ने खाक व खाशाक की तरह से उड़ा कर रख दिया। ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो है खुद आईजी सिंध की अपनी तश्कील करदा टास्क फोर्स के छापों के नतीजे में उनकी जानिब से जो रिपोर्टें भिजवाई गई थी आईजी सिंध को इन एसएचओस के जराइम के अड्डों की बरह रास्त सरपरस्ती करने से मुतालिक उस पर आईजी सिंध की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। गरचे इस तरह की कार्रवाई करने के लिए खुद आईजी सिंध की जानिब से जो है मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जोनल डीआईजीज को कहा गया था, लेकिन वहाँ से जो है वो हाथ उठा लिया गया था कि चूँकि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो आपकी टास्क फोर्स ने की है और चूँकि ये तमाम के तमाम एसएचओज इंतहाई बाअसर हैं, लिहाजा इनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, इन्हें जो भी सज़ा देनी है, वो आईजी सिंध जो है खुद अपने दफ्तर से उनके अहकामात जारी करें। इस किस्म का मैसेज जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह को पहुंचाए जाने की इत्तला मिली है। 6 एसएचओस की मुअत्तली पर मैं बात करूंगा, जिसमें से 3 का ताल्लुक कराची से है और 3 का हैदराबाद से है। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं। हसन सेतो को डीआईजी जेल किस तरह बनाया गया और इस तरीके से जो है मुश्ताक महर के जो है वो डीआईजी पुलिस नेशनल ब्यूरो के जो डीजी बन गए, उसके क्या असरात पड़ेंगे पुलिस के बड़े अफसरों पर, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं उसे भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के जो इकदामात हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो काबिल तारीफ है, यानी जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही बाअसर तरीन एसएचओज, वो एसएचओज के जो दावा करते थे कि उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, उनके डीआईजी, उनके एडिशनल आईजी, यानी किसी को भी वो खातिर में नहीं लाते थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं और से हुआ करती थी, उनकी डोरें कहीं और से हिला करती थी। ये वो एसएचओज है जिनके खिलाफ साबिका आईजी मुश्ताक महर को भी जो है कार्रवाई करने की जुर्रत या हिम्मत नहीं हुआ करती, क्योंकि इसमें ऐसे भी एसएचओ हैं जो कि 5-5 साल से एक ही थाने में एसएचओ की हैसियत से फराइज सर अंजाम देते हुए चले आ रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया सकते हैं कि कितने ज़्यादा मजबूत हैं, इनकी जड़ें कितनी ज़्यादा ज़मीन में गहरी हैं कि इन्हें कोई मामूली हवा का झोंका या हल्का पुल्का तूफान भी जो है वो इन्हें अपनी जगह से टस से मस नहीं कर सकता। इन्हें अपनी जगह से हिलाने के लिए बहुत बड़े जलजले और बहुत बड़े तूफान की ज़रूरत थी, और वो तूफान जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के इन टास्क फोर्सेस के अंधाधुंध छापों के नतीजे में आ चुका है, जिसका जिंदा सबूत इनका जो है अपनी जगह से उखड़ जाना है। यानी बहुत सारी बड़े जगहों में जो है वो इस वक्त एक सफ़े मातम मच चुका है, और अपने मोहरों को इस तरीके से लुढ़कते हुए देखकर वो सब के सब परेशान है, सर जोड़कर बैठ चुके हैं कि इस आईजी के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से इस आईजी को राम किया जाए, किस तरीके से इस आईजी को मनाया जाए, या फिर किस तरीके से इस आईजी को फूंक मारकर उड़ा दिया जाए। इस किस्म की जो है वो सलाह मशवरों का सिलसिला भी शुरू किए जाने की या होने की इत्तला मिली। अब कराची से जो 3 बाअसर तरीन एसएचओस की जो पोस्टिंग या इनको जो सस्पेंड करके पुलिस लाइन गार्डन में बी कंपनी मैंने बतौर सजा भिजवा दी गए, इसमें जो है तीनों का ताल्लुक जो है वो जो बाअसर हैं, वैसे हुए 6-7-8 हुए, उनके भी नाम बता दूंगा, बल्कि ये आप इस वक्त स्क्रीन पे सबके नाम आप लोग देख रहे हैं। मैं सिर्फ 3 का जिक्र करूंगा। ये हैं तीनों का ताल्लुक जो है केमाड़ी टाउन से है। केमाड़ी टाउन के एसएसपी फिदा जावरी हैं, जो कि खुद एक मजबूत तरीन एसएसपी शुमार होते हैं कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में से। इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सबके इल्म है। अब यहाँ पर जो है एक तो भाई खान जो है, ये एसएचओ हैं जनाब अली पाक कॉलोनी के। अब इनके भाई जो है ड्राइवर हैं सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के। 24 घंटे जब भी कहीं जाना होता है सीएम को तो साथ में बैठे होते हैं, तो साथ में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि ये आईजी ऐसा है, ये डीआईजी ऐसा है, ये एसएसपी ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, ये पूरी ब्रीफिंग देते हुए आते हैं। ये उनका भाई है भाइयों खान, जिसको जो है भाई खान को
آئی جی نے جو ہے سسپینڈ کر کے بھجوا دی، کیونکہ ان کے علاقے میں بھی جو ہے وہ منشیات کے اور آرگنائز جرائم اور خود جو ہے گٹکا ماوا کے جو ہے بڑے بڑے فیکٹریاں کارخانے چل رہے تھے، جس سے یہ تقریباً دو کھوکے جو ہے یہ بھی بآسانی جو ہے وہ بٹور رہے تھے۔ یہ رپورٹ تھی خود ٹاسک فورس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شاکر جو انسپکٹر ہے سعید آباد کا، یہ پچھلے 5 سال سے جو ہے وہاں کا ایس ایچ او ہے اس تھانے میں۔ ان کی اثر و رسوخ کا نظر لگائیں کہ ان کی پشت پر 2 بڑی شخصیتیں کھڑی ہیں۔ ایک جو ہے وہ خود جو ہے اپنا پرچین کی جو ہے، ایک تو انور مجید ہیں اور دوسرے قادر پٹیل جو کہ اس وقت وفاقی وزیر صحت ہیں، یعنی کہ اس علاقے کے کرتا درتا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس کے لگائے ہوئے مہرے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا، ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں جو ہے پولیس لائن میں بھجوا دی گئے، انہیں بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو ہے وہ زمان ٹاؤن تھانے کے سچو ہیں افتخار آرائیں، یہ بھی جو ہے بہت ہی مضبوط ترین قسم کے جو ہے ایس ایچ او ہیں۔ ان کی پش پر جو ہے خود فدا جاوری ہیں، اور فدا جاوری کا بندے کو بھی جو ہے وہ تبدیل کرنا جو ہے وہ کسی آئی جی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے وہ انتہائی جرات مندی کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے جو دوسرے کچھ ایس ایچ او تبدیل ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ یہاں پر ہیں غلام حسین پیر زادہ، یہ ایس ایچ او جو ہے شریف آباد ہیں۔ اس طریقے سے اشرف جوگی جو ہے ایس ایچ او گلبرگ ہیں۔ اس طریقے سے بھائی خان کا ہو گیا، شاکر کا ہو گیا۔ سب انسپکٹر وحید جو ہے یہ بھی پاک کالونی تھانے سے ہیں، ان کو بھی وہاں سے سسپینڈ کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر جو ہے وہ ارباب غلام رسول جو ہے، یہ تو اتحاد ٹاؤن تھانے کے تھے، میں پہلے اس کا کہہ چکا ہوں، غلام رسول ارباب کا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پاک کالونی تھانے سے اے ایس آئی گل فراز بھی ہے، پاک کالونی تھانے سے جو ہے وہ اے ایس آئی جو ہے گل فراز ہے۔ اس طریقے سے اے ایس آئی نثار جو ہے یہ کھاردر تھانے سے ہے۔ اے ایس آئی علی دوست جو ہے یہ سعید آباد میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل راجہ شہزاد جو ہے یہ ہیڈ مورر ہیں اتحاد ٹاؤن کے، انہیں بھی کر دیا سسپینڈ۔ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے شیر جنگ جو ہے یہ ہیڈ مورر سعید آباد، انہیں بھی سسپینڈ کر دیا۔ ہیڈ مورر جو ہے وہ احمد علی جو ہے خواجہ اجمیر نگری، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل رحمت علی جو ہے یہ گلبرگ کے ہیں، ان کو بھی کر دیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سفیان عرف بھیا جو ہے یہ پی ایس نیو کراچی یونیورسٹی ایریا کے ہیں، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل ارمان لونا یہ بھی نیو کراچی سے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ بہت ساری لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اب اس میں جو ہے یہاں کے ڈی ایس پی کو بھی جو ہے سسپینڈ کیا ہے، نیو کراچی یونیورسٹی کے سرفراز کو، کیا نام ہے اس کا، کنور سرفراز جو ہے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ ان پر بھی جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ سرپرستی کے الزامات تھے، وہ بھی وہاں سے جو ہے بہت بڑا بتہ جو ہے وہ وصول کرتے تھے۔ یہ 3 جو ہے یہ میں نے ذکر کیے کیماڑی ٹاؤن کی، یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی بااثر ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہر بل میں اگر آپ ہاتھ مارو گے تو کسی نہ کسی بل سے سانپ ضرور نکلے گا اور وہ آپ کو ڈس سکتا ہے۔ تو ان 3 ایس ایچ او میں جو ہے کوئی ایسا بل ہے جہاں پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حیدرآباد میں کیا ہے۔ حیدرآباد کے جو 3 ایس ایچ او ہیں وہ بھی جو ہے وہ سیر پہ سوا سیر ہیں۔ اب سیر پہ سوا سیر میں ان کو کیسے کہہ رہا ہوں، ایک تو اس میں جو ہے محمد خان برامانی، یہ مارکیٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ وہ مارکیٹ تھانہ جہاں پر ہیرا منڈی بھی ہے، بازار حسن بھی ہے، جہاں سے بدکاری کے اڈے کے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے وہاں سے آتے ہیں، مین پوری اور یہ سب کچھ تو ہے۔ لیکن یہ جو ایس ایچ او ہے محمد خان برامانی، یہ ان کا جو ہم زلف ہے جنید سلیم جیڈی جو ہے، یہ اس وقت جو وفاقی وزیر خارجہ ہے بلاول زرداری بھٹو کے جو ہے یہ ان کے جو ہے پرسنل اسسٹنٹ جو ہے، ان کے جو پی اے ہیں، یہ ان کے ہم زلف ہیں۔ انہوں نے اس کی پوسٹنگ کرائی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ہم زلف اپنے ہم زلف کو لڑکنے سے بچاتے ہیں کہ لڑکنے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو دوسرا سب سے اہم ترین ایس ایچ او ہے، اہم ترین میں اس کو کہوں گا ایس ایچ او جو ہے وہ خود نیاز پور ہیں۔ یہ اے سیکشن لطیف آباد تھانے کے ایس ایچ او ہیں، اور یہ جو ہے انہیں جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ فرخ بشیر جو ہے وہ ان کی پشت پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ اور فرخ بشیر کون ہے؟ کسی سے ڈکا چھپا نہیں کہ وہ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کے
पर्सनल स्टाफ अफसर हैं। अब ये उनके लगाए हुए पौधे हैं, तो अब इन्हें वो लुढ़कने देते हैं या लुढ़कने से बचाते हैं, ये भी आने वाला वो बताएगा। तीसरा जो है वो निसार शाह है, ये हाली रोड थाना है, ये उसके जो है ये एसएचओ है, लेकिन ये डमी एसएचओ है। असल एसएचओ जो वहाँ का है वो जानजेब मुगल है। एक डिसमिस कांस्टेबल है, वो ही पूरा थाना चलाता है, और इससे जो है उसको तरीके से नौकरी दी हुई, इसको एसएचओ लगाया गया है। इसको 1 महीना बंदा बंदाया मिल जाता है, बाकी इलाके से तमाम और नए जराइम के अड्डों से पैसे वो इकट्ठे करता है, और तमाम अफसरों को वो दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर है तमाम जगह पैसे वो पहुंचाता है। ये कहना है पुलिस के इंतकाई का। अब निसार शाह को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन थाना अभी भी जो है यही कांस्टेबल जानजेब मुगल जो डिस में चला रहा है। इसके साथ जो है आमिर चांडियो है, सईद गंजार है, मंसूर रुसवा है, और असद मक्सी है, और खासुल खास जो है बीटर, इन सब जो है वो इस थाने को इस वक्त चला रहे हैं। कहते हैं कि अब इनके साथ साथ इनके डीएसपी जो लतीफाबाद है हामिद बुरबुड़ी, इनकी भी जो है वो अभी मुअत्तली होने जा रही है। इस तरीके से खालिद जटियाल जो हाली रोड के जो डीएसपी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई में होने जा रही है। कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। ये जो हामिद बुरबुड़ी है, इसको जो है इसके अपने भाई जो है वो सूबाई वजीर रह चुका है, और वही इनकी पोस्ट पर खड़े नजर आते हैं। इस तरीके से जो है एक और जो डीएसपी है रसूल बख्श सियाल, उनकी भी जो है वो मुअत्तली होने जा रही है, जो कि इसके पुश पर सलीम बजारानी जो कि खुद सिंध के वज़ीर आला के जो है पर्सनल असिस्टेंट है, वो खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना कि इन तीन एसएचओ ये है और 3 एसएचओ कराची के, इनमें जो है ये वो बिल है कि जिसमें किसी न किसी एक से जो है वो सांप के निकलने का अंदेशा है, इम्कान है, और वो सांप वो यकीनन उसे डसेगा जो कि उसका घर उजाड़ने में लगा हुआ है। यानी जिसने उसकी तब्दीली की है, जिसने उसे सस्पेंड किया है, यकीनन वो उसे डसेगा। इन 6 में से किसी एक में जो है वो सांप छुपा हुआ है। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये जो मुतासरा पुलिस वाले हैं, वो उनका ये कहना है, उनमें से किसी एक का, ये हमारे नुमाइंदे से जो उनकी गुफ्तगू, उनका ये कहना है कि जब भी शमा मोमबत्ती जब बुझने जाती है तो पड़पड़ाती है, धमाके होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ वही जो है इस वक्त पेश कर रही है, जो ये दड़ जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, दड़ जो ये सजाएं दी जा रही, तो इसके पीछे भी वही मैकेनिज्म जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये एक जो मुअत्तल हुआ है एसएचओ, उसका ये कहना है। लेकिन हैरत की बात है कि आईजी की जारी करदा हुक्मनामे पर अभी तक जो है कहते हैं कि हैदराबाद के किसी एक भी एसएसपी ने जो है वो अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा है। देखते हैं कि आईजी सिंध अपने जारी करदा हुक्मनामे पर किस तरीके से अमल दरामद करवाते हैं। इससे कल प्रोग्राम के अगले खबर की जाने जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व साकत भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक तो वो आर्डर जो है वो कैंसल हो गया है, पता नहीं मेरी इस प्रोग्राम की वजह से कैंसिल हुआ है या फिर खुद मुतासरा जो लोग हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी इलेक्शन कमीशन को, उस पर से जो है जमान टाउन थाने में जिस एसएचओ अशरफ अवान की पोस्टिंग इलेक्शन से पहले कर दी गई थी, वो ऑर्डर जो है वो मनसूख कर दिया गया है। उस तरीके से कोरंगी थाने के एसएचओ जो जमान टाउन से वहाँ गए थे, मेरा इशारा जो है खुद इफ्तिखार आरई की जाने में, उन्हें वापस जो है जमान टाउन भिजवा दिया गया है। एसएसपी ने उनको ये कहा है कि इलेक्शन करवाओ और दोबारा जो है आप कोरंगी थाने आ जाओ। इम्कान यह था कि जो कोरंगी से जो एसएचओ लाइन हाजिर किया गया था, यानी कि मेरा इशारा जो है वो मलक क्या नाम है जिनको लाइन हाजिर कर दिया था, उनकी पोस्टिंग दोबारा हो जाती, लेकिन उन्हें एसएसपी ने मुंह नहीं लगाया, उनको दोबारा जो है वो कोरंगी का एसएचओ नहीं लगाया। लेकिन वो एसएचओ जो है सुना है कि क्या नाम है एसएचओ का, कि वो अब अपने डीएसपी की मदद से जो है खुद को दोबारा जो है वो एसएचओ कोरंगी लगाने के गर्ज से जो है वो इस वक्त जो है वो पैसे लेके जो है मलिक आमिर जो है वो कहते हैं कि मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए उन्होंने अपने पास रखे हैं अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। अपनी डीएसपी से भी उन्होंने बात की है कि वो
کوئی چینل گھمائے کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ کرنگی تھانے کا SHO لگا دیا جائے. ان کا DSP کوشش تو کر رہا ہے لیکن ان کے خلاف اتنی سنگین شکایتیں ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب ملک عامر جو ہے وہ خود کو تو بحال کرے یا نہ کرے لیکن اپنے DSP کو ضرور لے ڈوبے گا. اس لیے کہ DSP بھی پچھلے کوئی 15 سال سے جو ہے وہ انہی تھانوں میں SHO رہ چکے ہیں. وہ بار بار گھوم پھر کے جو ہے وہ کرنگی کے DSP بن جاتے. لگ یہ رہا ہے کہ کرنگی کے علاوہ کسی اور جگہ جو ہے وہ ڈیوٹی کے لیے فٹ نہیں ہے. وہ اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں صرف کرنگی کے لیے کیونکہ کرنگی جو ہے وہ ایک ترنوالا ہے, ایک آسان ہدف ہے. یہاں پر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کروڑ روپے جو ہے بآسانی جو ہے پولیس والے کما لیتے ہیں, ہتھیا لیتے ہیں جو یہاں پر رہ چکے ہیں. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب جیل پولیس کے ایک SP, ایک سپرنٹینڈنٹ حسن سیتو جو کہ سینٹرل جیل کے کرتا درتا ہیں, بڑے زمانے سے سینٹرل جیل میں چلے آ رہے ہیں. اب انہیں چور راستے سے بغیر کسی بورڈ کے, بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی طور طریقے کے اندھیرے میں جو ہے ایک ٹیلی فون کال پر جو کہ بلاول ہاؤس سے کال آتی ہے, اس کے بعد چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت بغیر طور طریقے اپنائے انہیں جو ہے وہ DIG کے عہدے پر ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں, جس کی نظیر جو ہے وہ جیل پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. انہیں DIG بنا دیا گیا ہے اور امکان یہ ہے کہ انہیں عارضی چارج IG جیل خانہ سندھ کا دے دیا جائے گا. خالد مصطفیٰ کو وہاں سے نکالے باہر کر دیا جائے گا. اسی مقصد کے لیے انہیں IG ترقی دے دی گئی اور اس کو IG جیل خانہ جات کا چارج دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے سینٹرل جیل کراچی کو بھی جو ہے لک آفٹر کریں گے, یعنی کہ سینٹرل جیل کراچی سے بھی جو ہے وہ اپنا وظیفہ وصول کرتے رہیں گے اور اپنے سرپرستوں کو پہنچاتے رہیں گے, جن سرپرستوں کی مہربانی سے وہ چور راستے سے پرموٹ ہو گئے ہیں, DIG بننے میں کامیاب ہو گئے. یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے, وہ ہے کہ مشتاق مہر کو جو ہے وہ آخر پوسٹنگ مل گئی 2 سال کے بعد. کہاں لگا دیا ان کو؟ DG نیشنل پولیس بیورو. اب ان پولیس والوں کی شامت آ گئی جو پولیس والے جو ہے اپنے سچے جھوٹے کارناموں کے نتیجے میں جو ہے اپنے صوبائی پولیس سربراہوں سے اپنے آپ کو جو ہے اہل کروا چکے ہوتے ہیں بڑے بڑے ایوارڈ میڈل لینے کے لیے, یعنی QPM, PPM, نشان حیدر, امتیاز, ہلال شجاعت وغیرہ. تو وہ جو رپورٹیں آتی ہیں وہ رپورٹیں جو ہے وہ اس دفتر سے ہو کر جاتی ہے, یعنی کہ یہ دفتر جو ہے وہ رپورٹ پھر جو ہے مرکزی حکومت کو یعنی وزارت داخلہ کو بھجواتا ہے. اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جب یہاں پر اس قسم کے ٹیم آ جائے گی جو کہ پیسہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی, تو پھر یقیناً یہ جو اہم ترین رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ہر پولیس افسر جو ہے وہ یہ میڈل لینے کے لیے کوشاں ہوتا ہے, اپنی جو ہے نیک نامی کو بڑھانے کے لیے یا پھر اپنی حرام خوری کو چھپانے کے لیے, کو کتنے کرپٹ تھے, اس کرپشن پر جو ہے ان بدعمالیوں پر جو ہے وہ تمغے سجانے کے لیے انہیں اس طرح کے تمغوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت بہادر ہے, حالانکہ کبھی انہوں نے بکری کا بچہ بھی نہیں مارا ہوتا ہے, کبھی چڑیا کا بچہ نہیں مارا ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے ستارہ شجاعت, ستارہ امتیاز اور بہادری کے اور کون سے بڑے میڈل نہیں ہیں جو کہ وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ میڈل جو ہے پھر اس دفتر سے کہتے ہیں رپورٹ آگے جاتی. تو جب یہاں پر مشتاق مہر تو آ گئے, اب تو شریف پولیس افسر, لیکن ان کے ساتھ جو ان کی دوسری ٹیم ہے نا وہ تقریباً ساری کی ساری کرپٹ ہے. ظاہر ہے کہ وہ کرپٹ ٹیم پھر کہتے ہیں کہ ایک کیس کو آگے بڑھانے کے مبین طور پر 5 سے 8 یا 10 لاکھ روپے وصول کرنے کا ارادہ رکھتی. تو اس طریقے سے اب یہ جو ایک کرپشن سے بچا ہوا جو ایک ادارہ تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جو بیورو ہے, یہ بھی اب کرپشن میں جو ہے وہ ہمیں ڈوبتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا آگے چل کر. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. میں ایک بار پھر جو ہے سندھ پولیس کے IG
غلام نبی میمن کو جو آج جس قسم کے جو آرڈر ان کے دفتر سے ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں انہیں جو ہے میں ایک بار پھر اپریشیٹ کروں گا، ان کو میں ایک بار پھر سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کارناموں پر کہ انہوں نے واقعی جو ہے وہ صحیح پولیس افسروں پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ پولیس افسران، یہی وہ یہ سچو ہیں جو کہ حقیقت میں جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور یہی جو ہے سندھ پولیس کی بدنامی، سندھ پولیس کی رسوائی، سندھ پولیس کی جگہ سائی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ وہی ایس ایچ او ہیں جو اپنے ڈی آئی جیز پر، اپنے ایڈیشنل آئی جیز پر، یہاں تک کہ اپنے آئی جیز کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ ان پر جو ہے غیر متعلقہ ان لوگوں کو جو ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں انہیں ترجیح دیتے ہیں، انہیں سیلیوٹ کرتے ہیں، ان کی یہ فرمائشیں پوری کرتے ہیں، ان کے لیے مجرے کرواتے ہیں، ان کی راتیں رنگین کراتے ہیں، ان کے بیڈ روم کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ ایس ایچ او ہیں جن پر آج جو ہے آئی جی سندھ نے ہاتھ رکھا، آج ان کے خلاف کارروائی کر کے اپنی جرت کا، اپنی بہادری کا، اپنی دلیری کا، اپنی اصول پرستی کا، اپنی ایمانداری کا اور اپنی دیانتداری کا انہوں نے ثبوت دیا۔ لہٰذا میں اتنا زور دے کر جو یہ بات کرتا ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجھے بھی دلی طور پر آج خوشی ہوئی کہ آئی جی سندھ نے بہت عرصے بعد، کتنا دیر آئے درست آئے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ جب میں آئے روز ان پر جو ہے اپنے کمانڈر پر جو ہے تنقید کرتا رہتا ہوں، کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہاتھ سے ضائع ہونے دیتا کہ جس میں اس پر تنقید نہ کروں، تو اگر کوئی ان کا اچھا کام ہو، اچھا کارنامہ ہو، تو اس پر اگر اس کی تعریف نہ کروں تو یہ پھر میرے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہوگی، اپنے ضمیر کے ساتھ بددیانتی ہوگی، اپنے پروگرام کے ساتھ بددیانتی ہوگی، اور خود اپنے دیکھنے والے جو ہمارے ویور ہیں ان کے ساتھ بددیانتی ہوگی کہ میں جو ہے اپنے پروگرام میں اپنی خبریں جو ہے خود مینیج کرتا ہوں، توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایسا چھاپ جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگوانا چاہتا ہوں، جو صحیح ہے اس کو ہی میں آگے پیش کرتا ہوں۔ بعض اوقات مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ خبریں اتنی زیادہ پریشر سے آتی ہے کہ میں ایک تنہا ہوں، میرے ساتھ میری ٹیم ضرور ہے، لیکن فیصلہ مجھے کرنا ہوتا ہے کہ کون سی خبر کتنی صحیح ہو سکتی ہے۔ دور بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ خبر جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ناظرین تک پہنچے۔ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، جب مجھے اس کی پتہ چلتا ہے کہ خبر میں نے غلط بریک کی ہے، غلط نشر کری، تو پھر اگلے دن جو ہے میں اس کی وضاحت کرنے میں، اس کی تصحیح کرنے میں، اسے درست کرنے میں کوئی جو ہے اس میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ لہذا اب چونکہ یہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آئی جی چاہتے ہیں اچھائی، لیکن بہت مشکل ہے یہاں پر، مجھے بھی اس کا احساس ہے اور خود ہمارے ویور بھی جانتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے، اتنا جو کچھ وہ آئی جی صاحب کر رہے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہت بڑے لمیٹڈ قسم کے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے جو ہے وہ امین کو جو سسپینڈ کر دیا تھا قائد آباد تھانے کے ایس ایچ او کو، تیسری دفعہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کس طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس کو بحال کرا دیا۔ تو اب آئی جی کرے تو کیا کرے؟ آئی جی ایک گن صاف کرتا ہے اور 10 لوگ جو ہے گن کرنے والے، تو جب صاف کرنے والا ایک بندہ ہو اور گن کرنے والے جو ہے ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر اور مضبوط قسم کے لوگ ہو، تو پھر ایک امین سولنگی کیا، یہاں پر تو ہر تھانے میں آپ کو امین سولنگی ہی آپ کو استقبال کرتا ہوا نظر آئے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور خبر بریک کرتا چلوں کہ آئی جی سندھ کی تشکیل کردہ ٹاسک فورس کی رپورٹ کے نتیجے میں کراچی کے 2 دوسرے تھانوں نبی بخش اور عیدگاہ کے ایس ایچ اوز کو بھی جو ہے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کا ٹرانسفر بھی پولیس لائن گارڈن بی کمپنی میں کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی ڈی ایس پی کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے یا کہ یہ کارروائی صرف ان 2 ایس ایچ اوز کی معطلی تک ہی محدود رکھی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں تھانے کے حدود میں بھی جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے اور خود مین پوری اور گٹکا ماوا کے کاروبار کی سرپرستی کرنے کے الزامات جو ہے ان دونوں ایس ایچ اوز پر عائد کیے گئے تھے، جس کے بعد ہی ان دونوں ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔